وسلم کے عظیم صحابہ کو دیکھتے ہیں، عظیم سوچ ہے، بڑی پاکیزہ سوچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو حجر اسود کے ارد گرد جمع دیکھا، لوگوں کی محبت اور لوگوں کا پیار دیکھا، کہا واللہ انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور مجھے معلوم ہے نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، تجھے صرف چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے۔ سنن ابو داؤد اٹھائیے، دوران طواف 3 چکر کندھا ننگا کر کے لگائے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت تھا کہ جب کافروں کو دکھانا مقصود تھا، اب کفر ختم ہو گیا، کافر ختم ہو گئے، اب ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرمانے لگے کہ اب ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جو کیا ہے، جو ہم نے ان کی موجودگی میں کیا ہے، اسے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، نہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک دن شیبہ کے پاس میں گیا، شیبہ نے مجھے بتایا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، ایسے باتیں نکلی، بات چلی تو کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ میں جو سونا اور چاندی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اسے نکال کر مسلمانوں میں بانٹ دوں۔ شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ یہ عمل، یہ کام نہیں کر سکتے۔ کہا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، وہ کام آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ عظیم صحابہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے، اتباع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی ہیں۔ جد بن قیس اہل علم میں شمار ہوتے تھے، ان کے پاس ان کا آنا جانا رہتا۔ ان سے ایک دن ان کے چچا نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات کراؤ۔ ملاقات کا ٹائم لیا، جب وہ آئے، عیینہ ان کا نام ہے، اور آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدتمیزی کی، کہنے لگے کہ آپ عدل نہیں کرتے، اے خطاب کے بیٹے، آپ ہمیں عطیہ نہیں دیتے، ہمیں تحفے نہیں دیتے، ہمیں کچھ دیتے نہیں، عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، انہیں سزا دینے کے لیے تیار ہوئے تو جد بن قیس نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لیجئے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی یہ آیت سنی اور سنائی گئی فوراً بیٹھ گئے اور سر نیچے کر لیا۔ اس لیے کہ جب قرآن و سنت کی بات آ جاتی ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جاتا رہتا ہے، پھر اپنی انا ختم ہو جاتی ہے، اپنا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اپنی رائے، اپنا حکم اور اپنا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت پہ قربان ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، جو میری بہن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے۔ کہا میں نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے بابا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کروں گا۔ میں نے یہ بات کی، وہ فرمانے لگے کہ جب اونٹوں کا چرواہا، بکریوں کا چرواہا ان کو چھوڑ کے چلا جائے، وہ بکھر جاتی ہیں۔ یہاں تو معاملہ لوگوں کا ہے، انسانوں کا ہے، اور یاد رکھو جو کام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ حضرت عمر کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں جانشین مقرر کروں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا، اگر میں نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مقام ہے، یہ حیثیت ہے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی۔ کہا کہ میں اس وقت تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا، صحیح بخاری اٹھائیے،
اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد میں جانے نہیں دوں گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دوں گا۔ کہا اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک یہ اپنے معاملے سے رجوع نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ جو رفع الیدین نہ کرتا، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اسے کنکریوں سے مارتے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہمیں حضر کی نماز معلوم ہے، خوف کی نماز معلوم ہے، ہم اسے قرآن میں پاتے ہیں، لیکن سفر کی نماز قرآن میں موجود نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میرے نبی نے ہمیں جو کر کے دکھایا، جو بتایا، جو حکم دیا، ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اس میں موجود ہے تو بھی صحیح ہے، موجود نہیں ہے تو بھی صحیح ہے، اس لیے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی نماز کا طریقہ، یہ رکعتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اسی لیے ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ ہم اس بات میں نہیں جاتے کہ یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں ہے تو احادیث میں ہے، احادیث میں نہیں ہے تو قرآن میں ہے، اور قرآن کی بھی اکثر تفسیر احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہزاروں معاملات ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، اگر میں سنت کو، حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں، قرآن بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حج تمتع کا حکم دیتے ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہا کہ ابو کا یمنع وانت تتمتع، آپ کے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ ایک طرف کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے، ایک طرف میرے بابا کی بات ہے، مجھے بتاؤ کہ کون سی بات بہتر ہے کہ جس کے پیچھے چلا جائے۔ اتباع کے لائق اور ہدایت والی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ اعتراض کرتے ہو کہ وہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا، اس نے منع کیا، اس نے منع کیا۔ جب میرے نبی نے اس بات کا حکم دیا ہے تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کو نہر کر رہا ہے، اسے بٹھایا ہوا ہے، فرمانے لگے کہ یہ خلاف سنت عمل کر رہے ہو، اسے کھڑا کرو۔ کھڑا کرنے کے بعد اس کا ایک پہلو، اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دو، پھر کھڑے ہو کر اسے نہر کرو۔ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا کہ احرام باندھنے کے بعد ایک شخص طواف قدوم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کر سکتا ہے۔ کہا کہ ایک دوست عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا، وہ تو اسے مکروہ سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کی بات بہتر ہے یا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہتر ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے بعد طواف قدوم کیا ہے، اور ہم نے کیا ہے، سعی بھی کرتے، طواف بھی کرتے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کے لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، باقی ساری کائنات کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جب آتے، حرم کے قریب پہنچتے، تلبیہ بند کر دیتے، ذی طوا مقام پر رات گزارتے، پھر غسل کرتے، پھر کہتے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا، پھر آگے سے کہا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس طرح کہتے ہیں۔ غصے ہوئے، کہا مجھے خوف ہے اس بات کا کہیں رب العالمین تم پر پتھروں کی بارش نہ کر دے، میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھتا ہوں، تم سامنے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے دیتے ہو۔ اور اس سے ہٹ کر آپ دیکھتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ روز قیامت جن کے چہرے سر سبز و شاداب ہوں گے، یہ سنت سے پیار کرنے والے اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، فرمایا یہ لوگ گمراہ اور بدعتی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے بھی چہرے سر سبز و شاداب کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی متبع سنت میں کر دے۔ یاد رکھو اسی میں بقا ہے، اسی میں زندگی ہے، اور اتباع رسول میں ہی نجات ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔